اسلام بھیڑ بھاڑ نہیں دیکھتا، اسلام ایمان دیکھتا ہے۔ کربلا میں 22,000 یزیدی تھے اور صرف 72 حسینی تھے، مگر دنیا نے دیکھا جو 22,000 تھے وہ مٹ گئے، ان کی اولادیں مٹ گئیں، ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کا خاندان مٹ گیا، ان کا گھرانہ مٹ گیا، ان کے لوگ مٹ گئے، مگر جو 72 والے تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے۔ اور اگر ان کو دیکھنا ہو کہ کیسے زندہ ہے تو بغداد چلے جاؤ تو غوث اعظم نظر آ جائیں گے، اجمیر چلے آؤ تو خواجہ غریب نواز نظر آ جائیں گے، دلی چلے آؤ تو بابا قطب الدین نظر آئیں گے، گلیا چلے آؤ تو حضرت علاء الدین نظر آئیں گے، مارہرہ چلے آؤ آل رسول نظر آئیں گے، بلگرام شریف چلے آؤ تو سید محمد فاتح بلگرام نظر آئیں گے، پچھوچا آؤ تو مخدوم اشرف نظر آئیں گے، بہار آؤ تو مخدوم بہاری نظر آئیں گے، اور بنگال جاؤ تو غوث بنگالہ حضرت شمس الدین نظر آئیں گے۔ یہ بہادر کی اولاد ہے جو کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے۔ تو ہم لوگ بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کے تقریر نہیں کرتے، اور آپ بھی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے مت سنیے۔ ذہن میں یہ رہے کہ مسلمان ہمیشہ کم رہے ہیں مگر ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی اکثریت میں کہیں نہیں رہے۔ جس وقت یہاں ہم حکومت کر رہے تھے اس وقت بھی ہم اکثریت میں نہیں تھے، لیکن اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اور انشاءاللہ اسلام قیامت تک رہے گا۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ قیامت تک مٹنے والا ہے۔ یہ مدرسہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آج جلسہ کرایا ہے، اور قرآن نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ آج قرآن کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہے، کہیں قرآن شریف کو جلا دیا جا رہا ہے، کہیں قرآن شریف کے اوپر چڑھ کر کے اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہیں قرآن شریف کو پھاڑا جا رہا ہے، کہیں قرآن شریف کو دریا اور سمندر میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، ہم قرآن کو جلا دیں گے، اب اس کا پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن جلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ آج جہنم میں جل رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ قرآن کل بھی پڑھا جا رہا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ ہر دور میں کوشش کی گئی قرآن کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا دین، نہ ہم لوگوں کو پریشانی ہوگی، نہ رہے گا اسلام، نہ ہم لوگوں کو تردد ہوگی۔ مگر زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام نہیں مٹا ہے، قرآن نہیں مٹا ہے۔ اے دنیا والوں آؤ، جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کتابوں کو لاؤ، توریت کو بھی لاؤ، انجیل کو بھی لاؤ، زبور کو بھی لاؤ، صحیفوں کو بھی لاؤ، فزکس والی بھی کتاب لاؤ، سائنس والی بھی کتاب لاؤ، ہندی بھی لاؤ، انگریزی بھی لاؤ، اردو بھی لاؤ، فارسی بھی لاؤ، جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کتابوں کو اٹھاؤ اور چلو دریا میں ڈال کے آتے ہیں، چلو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اور 1 سال چھوڑ دیتے ہیں۔ 1 سال کے بعد دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہیے توریت آ جاؤ، توریت نہیں آئے گی، انجیل آ جاؤ، انجیل نہیں آئے گی، زبور آ جاؤ، زبور نہیں آئے گی۔ فزکس اور انگلش کی کتابیں آؤ، ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب نہیں ملے گی، ساری کتابیں، سارے کاغذ گل جائیں گے، پانی میں مل جائیں گے، مگر ایک طرف کھڑے ہو کر کے کہیں اے قرآن آ جاؤ، ہم تمہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔
تو مدرسے کا ایک حافظ قرآن کھڑا ہو جائے. میں آ گیا ہوں جو کتاب کاغذ میں لکھی تھی اس کو تو تو نے جلا دیا ہے. ہم نے جو قرآن کو حفظ کیا ہے تو اپنے سینے کو اس کے لیے جزدان بنا دیا ہے. وہ قرآن آج بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا سا نعرے کا جواب بھی دیا کیجیے. ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. سب لوگ اٹھائیے تاکہ جاڑا بھاگ جائے. بول دیجیے سبحان اللہ. بولیے گا تو گرمی بھی آئے گی، ثواب بھی ملے گا. اچھا ہم لوگ اتنا آپ کو لوگوں کو بلاتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیوں سبحان اللہ ہم لوگ بلا رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولنے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. نیکیاں ملتی ہے. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. جلدی بولیے. 10. سب نے اب بس کیے ہوئے ہیں. ہاں ایک سے ایک یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ایک سے ایک آدمی ہے یہاں. آپ لوگوں کو کسی کو پتا ہے صحیح جواب؟ اتنا میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ سبحان اللہ بولنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. جب آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ گیہوں بوئیں گے، مکئی بوئیں گے تو کئے من بیگھا میں ہوگا تو پھر آپ بوئیے گا. پہلے جوڑتا ہے کہ اتنا بیگھا زمین، اتنا گیہوں ڈالیں گے، اتنا مکئی ڈالیں گے، اتنا پیداوار ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا کھائیں گے. اب جلسے میں آئے کبھی سوچا کہ سبحان اللہ بولواتے ہیں علماء کرام تو کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ نہیں معلوم ہے. تو آپ کہیے گا جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کو سکھایا جائے. تو بتا دیں صحیح جواب. جلدی بولیے. ہاتھ اٹھا کے بولیے کون کون لوگ سننا چاہ رہے ہیں. تم کب اٹھاوے گا؟ جانے کے بعد گھر میں 2 مرتبہ ایسے سے اٹھا دے گا. گھر میں ایسے 2 مرتبہ اٹھائے تو 1 گھنٹہ گھر میں مارے جو ویسے سے کیا کر رہے بول سبحان اللہ وہاں بولے تھے گھر میں آ کر کے بول رہے ہیں. یہی بولیے. نوجوان تم لوگ نہیں ہاتھ اٹھائے گا تو بوڑھا اٹھائے گا. ہاتھ اٹھا کے بولو کون کون سیکھنا چاہتا ہے. ہاتھ اٹھائے. اٹھاتے رہو. ایسے سے نہ کر رہے. LBW اپیل کر رہے ہیں. تیسرا امپائر سے پوچھے گا ایسے سے نہ کر رہا. جب کنفرم ہے کہ چھکا چلا گیا تو ہاتھ اٹھاؤ. ایک مرتبہ اور بول دیجیے. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے سنو بیٹا، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے کم 90 نیکی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا. اب بول دیجیے. اب جب 90 نیکیاں مل رہی ہیں تو بولیے سبحان اللہ. کتنی نیکیاں؟ 90. یہ کم سے کم. اور اللہ فرماتا میں دینے پہ آؤں گا تو 700 گنا زیادہ عطا فرما دوں گا. تم 1 دو گے میں 10 دوں گا. اور دینے پہ آؤں گا میری رحمت دینے پر آ گئی تو 1 کے بدلے 700 گنا زیادہ عطا فرما دوں گا. تب آپ 90 نیکیاں کیسے مل رہی ہیں اس کو سنیے. قرآن شریف کا ایک حرف جو پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرمائے گا. 10 نیکیاں اسے ملے گی. اور سبحان اللہ میں 9 حروف ہے. بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عنایت فرماتا. اور سنیے اور ایک بات اور سن کے جائیے. یہ نہیں کہ صرف آپ ہی کو وہ نیکیاں ملیں گی. اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میرے باپ کو بھی ملے، میری ماں کو بھی ملے، میری دادی کو بھی ملے، میرے دادا کو بھی ملے، میرے خاندان کے سارے لوگوں کو ملے، تو اللہ تعالیٰ سب کو 90 نیکیاں الگ سے عطا فرمائے گا. آپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں. کوئی سبحان اللہ بول کر کے نیکی کما کر کے جائیے زندگی بھر تو سونا ہی ہے. کبھی کبھی ایسی راتیں ملے تو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے. آپ کا نیٹ ورک کل ہی سے نہیں کام کر رہا.
कवरेज एरिया से ये बाहर है। हाँ? आपके सामने क्या तरन्नुम से पढ़ूं? कवरेज एरिया से बाहर नहीं है, मोबाइल आपका काम कर रहा, अरे नेटवर्क आ रहा। जिनका मोबाइल ऑफ है वो ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, मोटरोला को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा। फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन करना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन करना है, सहरवर्ती मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेलवन आता है, एयरटेल आता है, हच आता है, रिलायंस आता है, जियो आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है। मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं स्टडी कोड दे रहा हूँ, मैं पढ़ूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए। ठीक है, मैं जब तक बोलता रहूंगा आप चुप रहेंगे, मैं जैसे ही चुप हो जाऊं आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। खुदा का नाम लिख देना। एक ही पॉइंट आया है, पूरा नहीं आ रहा है, कोशिश कीजिए कि पूरा हो जाए। खुदा का नाम लिख देना। माशाअल्लाह, हमारे परवाज़ नईमी साहब का हुक्म हुआ कि हज़रत तरन्नुम से 2 शेर सुनाइए, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। लेकिन ये पढ़े तो हमको लगा अच्छी शायरी हो गई, अब मज़ीद शायरी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहें तो सुनिए कि खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, और खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना। जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुफर लिखा बहुत अच्छे। वहाँ माशाअल्लाह आवाज आनी चाहिए। और ये शेर सुनिएगा, और ये शेर नहीं है, तावीज है। ठीक है, ये तावीज लेके जाइए और घर के मेन दरवाजे पर लगाइएगा, लटकाइएगा ना। ये तावीज लीजिए और घर जाइए। क्या है तावीज? कि भागाना हो अगर सामना फिक नजदी को, तो बस दरवाजे पर अहमद रजा का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बारगाहे गौस को दारुश्शफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को टी की बहार लिख दीजिए। क्या मजाल कोई नजदी आपको बहका सके, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शैतान रहता है जल्दी भाग जाता है, एक शैतान बहुत बेहतर रहता है, बहुत देर तक पढ़ना पड़ता है तब भागता है। अब एक नाम मैं दे रहा हूं कि भागाना हो अगर सामना फिक नजदी को, तो बस दरवाजे पे अख्तर रजा का नाम लिख देना, खुदा का। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाथ उठा के, हाथ उठा करके। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नारा भाई लगा है। और आप हजरात ने उसी अंदाज में जवाब दिया। हम ये चाह रहे हैं कि आज के जलसे को
आप इतना कामयाबी के साथ सुनिए कि आइंदा कभी जलसा हो तो लोगों को सोचना पड़े कौन से खतीब और शायर को बुलाएं कि जलसा उससे अच्छा हो जाए। हालांकि आप जानते हैं क्रिकेट जानते हैं एक खेल है, इसमें क्या है, एक रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा तोड़ देता है, तीसरा बनाता है, चौथा बॉल तोड़ देता है, अजहरुद्दीन बनाता है, जयसूर्या तोड़ देता है, जयसूर्या बनाता है, आफरीदी तोड़ देता है, लारा बनाता है, हेडन तोड़ देता है, मुरलीधरन बनाता है, शिनवान तोड़ देता है, कपिल देव बनाता है, कुंबले तोड़ देता है, सईद अनवर बनाता है, सचिन तेंदुलकर तोड़ता है। लेकिन हम वो कौम मुस्लिम है, हमारे आबा अजदाद ने आज से 1450 साल पहले जो रिकॉर्ड बना दिया था वो ना कल टूटा था, ना आज टूटा है, न सुबह कयामत तक टूटने वाला। अब आप अपने घर का रिकॉर्ड सुन करके जाइएगा, सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं है, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं है, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं है, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं है, और बरेली के इमाम अहमद रजा के मुजद्दिदियत का आज भी जवाब नहीं। हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात। क्या बात है, आपका जवाब दे दिए वो। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, आमीन कहिए, और अल्लाह आप लोग को भी सलामत रखे। आप लोग भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो आप ये शेर सुनिएगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के भगाना हो अगर चाहता वहाँ भी नजदी को, तो बस दरवाजे पे गौसुल वरा का नाम लिख देना, तो बस दरवाजे पे खाजा पिया। और जब ये तोगरा आपके घर में रहेगा तो मरने लगिएगा तो क्या कहिएगा, मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा गाना लिख देना खुदा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको कोड वर्ड अब याद आ गया है ना। आप इसी अंदाज में बैठिएगा। हज़रात, ये कुरान शरीफ है, ये मदरसा है, जिस मदरसे के लोगों ने अपने यहाँ किसी और को पैदा नहीं किया है, आला हजरत के सिपाही को पैदा किया है, मसलक आला हजरत के अलम बरदार को पैदा किया है। अब सारी किताबें मिट जाएंगी, कुरान नहीं मिटेगा। दुनिया के किसी किताब का हाफिज पूरी दुनिया में तलाश कीजिएगा, नहीं मिलेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हुफ़्फ़ाज़ हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों में मिल जाएंगे। और ये बता रहे हैं कि कुरान को तो हमने सीने में जुद्दान बना के रखा। इसलिए मदरसा कितना जरूरी है उसका अंदाजा आप इससे लगा लें। और आइए आप देख लीजिए, कुरान को जो मिटाना चाहता है, इस्लाम को जो मिटाना चाहता है, वो खुद मिट जाता है। इस्लाम नहीं मिटता, न इस्लाम के मानने वाला मिटता है। जुल्म हो सकता है, हमें सताया जा सकता है, हमें मारा जा सकता है, मगर मेरे दिल से
اسلام نہیں نکالا جا سکتا ہے، نبی کی محبت نہیں نکالی جا سکتی ہے، کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، نبی پاک سے محبت کر کے ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا ہے، اس لیے مسلمان مرنا تو گوارا کر سکتا ہے، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات یہ مدرسے کے لوگ ہیں، یہی مدرسے کے لوگ ہیں کہ جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہی جواب دیتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر جواب نہیں دیتا، کوئی آئی ایس جواب نہیں دیتا، کوئی آئی پی ایس جواب نہیں دیتا، کوئی مکھیا منتری سنتری جواب نہیں دیتے۔ جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء جواب دیتے ہیں، یہی مشائخ کرام جواب دیتے ہیں، یہی حفاظ کرام جواب دیتے ہیں، اور یہی لوگ میدان میں آتے ہیں۔ جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوا تو انہی لوگوں نے جواب دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ڈنمارک میں ایک مرتبہ قرآن شریف کو جلا دیا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا اسلام تلوار سے پھیلائی گئی ہے، اسلام زور زبردستی سے پھیلایا گیا ہے۔ تو دلی میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، میں نے اس دلی کی کانفرنس میں کہا تھا، اے ڈنمارک کا وہ ظالم اور اسلام کا دشمن سن، اگر اسلام نہ ہوتا تو بھی دنیا میں نہیں آتا۔ وہ اس نے سوال کیا تھا کیسے لوگ مسلمان کہتے ہیں میں دنیا میں نہیں آتا، تو میں نے کہا سنو، اسلام آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، میرے نبی نے تو بیٹی کو بچایا ہے، اور کسی بیٹی کے کوکھ سے تو پیدا ہوا ہے، یہ احسان ہے میرے نبی کا کہ آج کی دنیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں نے کہا سنو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام کے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار ابو جہل کے پاس تھی، تلوار ابو لہب کے پاس تھی، تلوار عتبہ اور شیبہ کے پاس تھی، تلوار کفاران مکہ کے پاس تھی، تلوار اسلام کے دشمنوں کے پاس تھی۔ میرے نبی کے غلاموں کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے۔ میدان بدر میں ایک صحابی آئے اور کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، میں دشمن سے لڑنے جا رہا ہوں، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ کھجور ہے نا، اسے ایک ٹہنی توڑ کر کے لاؤ۔ گیا کھجور کے طرف سے ایک ٹہنی توڑا، لے کے آیا، سرکار نے اپنے دستے مبارک میں لیا، فرمایا لے جاؤ، یہی تلوار بن جائے گی، اسی سے تلوار کا کام لے لینا۔ واہ رے صحابی کتنے نبی کے فرمان پر اعتقاد رکھتے تھے، اور کتنا مضبوط ایمان تھا۔ یہ نہیں کہا یہ تو ٹہنی ہے، وہ تلوار ہے، کیسے یہ تلوار بن جائے گی؟ وہ تلوار کی شکل میں لے کے گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دشمن سے یہ مقابلہ کرتا تھا تو لوہے کی تلوار تو ٹوٹ جاتی تھی، نبی نے جس لکڑی کو چھو دیا تھا اس میں خراش تک نہیں آتی تھی۔ یہ اسلام ہے، یہ